بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ سائفر کیس میں ضمانت ہو جانے کے بعد شاہ محمود قریشی کو رہا نہیں کیا گیا۔ ان کی ضمانت سپریم کورٹ نے لی، لیکن ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر دیا گیا۔ لیکن یہ گرفتاری بھی عارضی رہی، اصل گرفتاری ان کی ڈال دی گئی 9 مئی کے اس واقعے میں کہ جس کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ 9 مئی کا وہ واقعہ کہ جب پاکستان کی مسلح افواج کی تنصیبات پر سیاسی کارکنوں نے حملہ کیا۔ بتایا گیا کہ اس میں شاہ محمود قریشی بھی ملوث ہے۔ اب تک ان کے بارے میں شاید کوئی نرم رویہ اختیار کیا گیا، لیکن اب وہ اس FIR میں ان کا نام بتا دیا گیا کہ شاہ محمود قریشی بھی ہماری اس لسٹ میں شامل ہیں کہ جن کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ ناظرین کرام، شاہ محمود قریشی کی گرفتاری اور پھر رہائی اور پھر گرفتاری جو ہے، اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، شاہ محمود قریشی کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، بڑے دبنگ سیاستدان ہیں اور وہاں کی گدی نشین بھی ہیں۔ ہمارے دوست مخدوم جاوید ہاشمی کے سیاسی مخالف بھی ہیں۔ میں نے جب محترمہ بینظیر بھٹو کو اقتدار سے محروم ہونے کے بعد راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کے میٹ دا پریس پروگرام میں بلایا تو انہوں نے ارینج کر کے دیا۔ وہ بدقسمتی میری الگ کہ میرے سیاسی مخالفین کو اس بات کا علم ہو گیا، انہوں نے اس کو میچور نہیں ہونے دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب پہ سب سے بڑا الزام تو یہی ہے وہ پارٹیاں بدلتے رہے ہیں، اور یہ آخری ان کی پارٹی PTI ہے۔ PTI میں بھی ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب تو شک میرا خیال دور ہو جانا چاہیے کہ وہ 9 مئی کے واقعے میں جناب عمران خان کے ساتھ برابر کے شریک ملزم ہیں۔ مجھے ان کے ہتھکڑیاں لگانے پر بھی اعتراض ہے۔ وہ ملک کے وزیر خارجہ رہے ہیں، اتنی توہین نہیں ہونی چاہیے، ان کی ہتھکڑیاں کھول دینی چاہیے تھی۔ بہرحال شاہ محمود قریشی عدالت میں پیش کر دیے گئے تو وہاں انہوں نے بیان دیا، 3 MPO کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا تھا، تو اگلے دن صبح رہا کر دیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ 9 مئی کے واقعے میں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 26 کو گرفتار کیا گیا اور پھر 27 کی کاٹ کر تاریخ بدلی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ان کو ایک SHO نے مکہ مارا ہے۔ یہ جب وہ گرفتار ہو رہے تھے، پہلے تو انہوں نے اس کو موقع فراہم کیا کہ آپ اپنی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے حسب عادت جیسے وہ لمبی بات کرتے ہیں، جب بات کی تو پولیس نے پھر ان کو اٹھا لیا۔ اسی کھینچا تانی میں ممکن ہے ان کو کوئی ضرب بھی آئی ہو، لیکن کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سیاستدانوں کی عزت برقرار رہنی چاہیے۔ ان کا کہ پنجاب پولیس ان کو اڈیالہ جیل سے گرفتار کر لے گئی۔ یہ اڈیالہ جیل تو وہی ہے جہاں سے شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے میں ہیں، اور وہاں پر ان کے ساتھ ہی چودھری پرویز الہی ہیں، اور دوسرے سیل میں ان کے لیڈر عمران خان بھی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی بھی اس جیل میں ہوا کرتے تھے، ہم انہیں ملنے جاتے تھے۔ شیخ رشید اس جیل میں رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈر رہے ہیں، یہ بڑی تاریخی جیل ہے۔ یہاں سے وہ لے کر چلے گئے ہیں اور ان کے کہا جی مجھے ٹارچر کیا گیا ہے، کہ سردی تھی، ان کو کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب، بہادر لیڈر وہی ہوتا ہے جو ان باتوں پہ اف بھی نہیں کرتا۔ ولی خان، باچا خان، شورش کشمیری،
تاج محمود، علماء دیوبند، ان کی تاریخ پڑھیں. آپ کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا وہ اچھا نہیں ہے، لیکن آپ رونا دھونا نہ کریں. رونا دھونا کرنے والے سیاستدان کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایک طاقتور شخص جس نے جو ملک کے سارے فیصلے کر رہا ہے، انہوں نے مجھے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں 9 مئی کے واقعے میں. پھر وہ قرآن پہ حلف لے کر کی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو وہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 9 مئی کو کراچی میں تھا جب واقعہ ہوا. میں ان کی اہلیہ آغا خان اسپتال میں داخل تھے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو انہیں اب عدالت میں ثابت کرنی ہے، پیش بھی کرنی ہے. یہ تو ایک ایسی تفصیل ہے کہ جس میں ہم نہیں پڑھ سکتے اس وقت کہ واقعی آپ ملوث تھے کہ نہیں تھے. آپ پاس ایک ثبوت ہے. آپ نے کہا کہ پیمرا سے ریکارڈ منگوا لیں. آپ میں اس وقت کہاں تھا؟ چلیے، یہ تو باتیں ہیں عدالت کی. لیکن اس وقت آپ کی جو گرفتاری ہوئی ہے اور جس انداز میں کی گئی ہے، اس میں تو آپ کو ہیرو ہی بنایا گیا ہے. پولیس مہذب طریقے سے بھی گرفتار کر سکتی. پولیس کو چاہیے کہ گرفتاری کرتے ہوئے لوگوں کی عزت و توقیر کا خیال رکھیں. ایسا نہیں کریں گے تو آنے والے دور میں پھر جو آج لوگ ہوں گے ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. یہ ہوتا رہا ہے. نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگائیں پرویز مشرف نے، اور جس طرح جہاز میں بٹھایا. پھر بعد میں نواز شریف کے ساتھ عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی بھی عزت و توقیر کا خیال رکھا جائے، شاہ محمود قریشی کا بھی رکھا جائے، اور اس طرح دوسرے لوگ بھی. لیکن وہ لوگ کسی روح ریات کے مستحق نہیں جنہوں نے 9 مئی کو پاکستان کی مسلح افواج کی تنصیبات پر حملہ کیا. شکریہ.